يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال متهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. معزز علماء کرام اور حاضرین اعظام، اجدہ پروگرام کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی یاد اندر اور حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی یاد اندر انعقاد پذیر خالق کائنات نے ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بے شمار کمالات عطا فرمائے اور حضرت غوث پاک نو بھی اللہ تعالیٰ نے کمالات عطا فرمائے. حضور پاک علیہ السلام نے جڑے کمالات نے انہاں نو معجزہ کیا جاندہ اور حضرت غوث پاک نے جڑے کمالات نے انہاں نو کرامت کیا جاندہ. کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام دے معجزات ہوندے اور اولیاء کرام دے کرامات ہوندیاں. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ السلام دا پرتاو سن، عکس سن. حضور پاک علیہ السلام دے وجود اطہر تے مکھی نہیں سی بیٹھ رہی اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وجود اقدس دے اتے بھی مکھی نہیں سی بیٹھ رہی. حضور پاک علیہ السلام دا جڑا کمالی و معجزہ ہے اور حضرت غوث پاک دا جڑا کمالی و کرامت ہے. حضور پاک علیہ السلام مولا رب کے جلال نے ایسے کمالات عطا فرمائے. حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے دے کہ جنہوں نے کسی نے سوال کیتا حضور فرماؤ کہ ہر میدان دے وچ کامیاب ہو کے آ جاندے اس جس جگہ تے تینوں بھیجیا جاندا ہے سمجھیا ہی جاندا ہے کامیابی ساڈی ہے. اے جڑے میدان حرم دے وچ تسی جوہر دکھاندے ہو، دشمن دا مقابلہ کردے ہو، اے تساں کسی نے کلو کمالات سیکھے، کسی کلو درس لیا یا کسی کلو اے میدان حرم دے وچ تلوار چلانا سیکھیا. حضرت خالد بن ولید نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا کوئی کمال نہیں، یہ اندر میرا کوئی کمال نہیں. ایک کمال ہے کہ جڑی میرے سر دے اتے ٹوپی ہے نا، اس ٹوپی دی برکت نال اللہ تعالیٰ میں فتح عطا فرما دیتا. لوگوں نے سوال کیتا حضور اس ٹوپی اندر کی ہے؟ فرمایا اس ٹوپی اندر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے بال مبارک نے. اور جدوں میں اس کو سر تے سجا لینا وا تے حضور پاک علیہ السلام دے بال مبارک دی برکت دے نال رب ذوالجلال مینوں جرأت بھی عطا کر دیندا ہے، خالق کائنات سانو فتح و نصرت بھی عطا فرما دیندا. یہ حضور دے بال مبارک دا کمال. اور پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جدو بولو برات فرمان واسطے تشریف لے جان دی
تے آپ دا یہ موجزہ کہ آپ درخت کو حکم دے دے کہ چل میرے نال. حضور پاک علیہ السلام دے نال درخت چلنا شروع ہو جاندہ. جس طرح انسان چل دے درخت چلنا شروع ہو جاندہ. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت نو دوسرے درخت دے نال ملا دے اور ملا کے پھر آپ پردے دی اوٹ وچ آپ تشریف فرما ہوندے اور پھر کمالے گئے. صحابہ فرماندے نے جدو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو جانے اسی اس جگہ تے جا کے دیکھ دے تے سانو سوائے خوشبوئاں تو کوئی دوسری چیز نظر ہی نہیں سی ہوتی. یہ حضور پاک علیہ السلام دا کمال ہے. اور رب ذوالجلال نے زمین کو حکم دیتا کہ حضور پاک علیہ السلام دی انہاں چیزاں نو بھی اپنے اندر جذب کر کے دنیا والیاں کو درس دینا ہے کہ جس طرح انسانیت اور مخلوقات حضور پاک دے نال محبت کرنے نے میں زمین بھی حضور پاک دے نال محبت کرنی. یہ حضور پاک علیہ السلام دا کمال اور یہ حضور دا معجزہ ہے. اور یہی کرامت بیان کی تھی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بہجت الاسرار اندر کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جدو جانے سن بولو برات واسطے کہ آپ جو اس بولو برات کو زمین جذب کر لینی سی. اے حضرت غوث پاک دی کرامت سی. خالق کائنات نے اس قدر کمالات عطا فرمائے کہ حضور پاک علیہ السلام خواب دے وچ جلوہ فروز ہوئے. فرمایا عبدالقادر باز کیوں نہیں کر دے, تقریر کیوں نہیں کر دے. عرض کی تھی حضور کچھ حیاء آ جاندی, بولیا نہیں جاندہ, گفتگو نہیں ہوندی, بڑا مشکل ہوتا ہے لوگاں کے سامنے کھڑے ہو کے گفتگو کرنا. جڑا بندہ پہلی پچھلی دفعہ کھڑا ہوتا ہے لیکن کھڑا نہیں ہو جاتا, کب کبھی تاری ہو جاتا. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اور آپ علیہ السلام کا فرمانے کی دی خواب اندر میں آیا, میں ہی آیا, میری شکل و شباہت اندر کوئی دوسری چیز آ سکتی نہیں. اور جیسے کی خواب اندر حضور جلوہ افروز ہو گئے سمجھ لو اس بندے دی دنیا بھی سمر گئی اور دی آخرت بھی سمر گئی. اور دی دنیا بھی بہتر ہو گئی اور دی آخرت بھی بہتر ہو گئی. حضرت غوث پاک فرمانے نے کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر منہ کھولو. میں منہ کھولے آیا. یہ آپ علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک, کمال ہے آپ نے لعاب مبارک اندر کہ کھاری کو اندر رکھیا جائے کہ وہ اندر مٹھاس پیدا ہو جائے. اگر ٹوٹی ہوئی پنڈلی والا آ جائے کہ آپ کا لعاب مبارک لگایا جائے پنڈلی درست ہو جائے. نکلی ہوئی آنکھ لائے کہ صحابی حضور کی بارگاہ میں آ جان, حضور لعاب لگا کے آنکھ کو سے جگہ تے رکھن, آنکھ بالکل صحیح سلامت ہو جائے. اے حضور پاک علیہ السلام کا لعاب دہن مبارک تو نکلے, صحابہ اپنے ہاتھاں دے وچ مل کے اپنے چہرے دے اوتے مل لین اور کہن کہ حضور پاک علیہ السلام دا ایک مبارک جدوں چہرے دے نال لگدا ہے چہرے وچ خوشبو بھی پیدا ہو جاندی ہے, چہرے وچ حسن بھی پیدا ہو جاندا. یہ خوشبو بھی آتی ہے پھر حسن بھی آ جانا. حضور پاک علیہ السلام نے 7 دفعہ لعاب حضرت غوث پاک نے منہ دے وچ رکھیا اور آپ ایک دفعہ بھی رکھ دے تے کمال بڑا سنا. فرماتے نے کچھ دیر تو بعد پھر حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا تشریف لے آئے اور انہوں نے فرمایا بیٹے لوگاں نو باز کیوں نہیں کرتے. میں بھی وہی عرض کیتا جڑا پہلے عرض کیتا سی. آپ نے فرمایا منہ کھولو. آپ نے 6 دفعہ اپنا لعاب مبارک حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بہجت الاسرار اندر اس کو نقل فرمانے 6 دفعہ انہوں نے لعاب مبارک رکھیا. میں عرض کی تھی حضور پاک نے 7 دفعہ رکھیا تے آپ نے فرمایا کہ بزرگاں دی برابری نہیں کیتی جاندی, بزرگاں دی نہیں برابری کری. اور حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا نے جو لعاب منہ دے وچ رکھیا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کمال عطا فرمایا. پھر بات کرتے سن کئی کھینٹے بات فرماندے, پھر بات اندر تاثیر ایسی کہ جیڑا پہلے نمبر تے بیٹھا ہویا گفتگو پیا سنتا ہے لکھ لکھ دا مجمع ہونا, آخری حد تے جیڑا بندہ بیٹھا ہے وہ بھی آپ کی گفتگو ویسے سن رہے ہیں.
سناب دی دعا دا کمال اور حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا دی دعا دا کمال اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب ذوالجلال نے کمالات عطا فرمائے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کل ایک بی بی آ گئی کہ میں اپنے والد صاحب کو خواب وچ دیکھیا انہاں نوں عذاب ہو رہا میں بڑی بے سکون ہوں. کچھ لوگ تے آکھ دے نا درویش کر کوئی نہیں سکتے بابے کچھ نہیں کرتے کچھ یہ آکھ دے لیکن حضرت شیخ فرید الدین عطار فرمانے نے حب درویشان کلی دے جنت است دشمن ایشان درویشان دی محبت جنت دی چابی ہے بزرگان دی محبت جنت دی چابی ہے اور جیڑا بزرگان دی مخالفت کرتا ہے وہ دے اٹھے خدا تعالیٰ دی لعنت ہے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بی بی آگے عرض کرتی ہے رات خواب دیکھ لیا والد صاحب کو عذاب ہو رہا ہے میں بڑی بے سکون ہوں میں آخر انہاں کی بیٹی ہاں انہاں دی رکھتے دیگر ہاں کوئی بیٹی اپنے باپ کو عذاب وچ نہیں دیکھ سکتی حضور کچھ کرم فرماؤ. کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے دس تیرے والد صاحب سارے نال ملاقات کرتے سن سارے کو ہوندے سن سارے کو بیٹھتے سن میرے نال سلام دیتے سن. عرض کی تھی نہیں جی وہ تھیارے تک نہیں پہنچے. فرمایا اچھا چلو اس طرح دسو سارے مدرسے ہوندے سن فرمایا نہیں مدرسے بھی نہیں سن ہوندے. فرمایا چلو یہ دسو سارے مدرسے دے اگوں نہیں گزرے ہوندے. انہوں نے کیا عرض کی تھی حضور نہیں میرے بھی علم چ نہیں کہ وہ خود بھی گزرے ہوں. فرمایا کہ دسو وہ گھر وچ رہ کے ساڈے نال محبت کرتے سن. عرض کی تھی حضور میں کبھی انہاں دی زبان تو سنیا نہیں. آپ نے فرمایا چلو یہ دسو ساڈے کسے محبت کرنے والے دے نال ملتے سن. عرض کی تھی ہاں ہاں ایک ایسا فرد جڑا تیرے نال دل و جان نال محبت کرتا سی میرے والد صاحب انہاں نال ملتے سن ملاقات پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار کمالات عطا فرمائے نے اور خالق کائنات نے حضور پاک علیہ السلام دے اس لختے جگر نو آپ دے اس بیٹے نو جنہیں کمالات عطا فرمائے انہاں وچوں اہم کمال ہے آپ نے فرمایا قدمی ہاتھی اللہ رکبت کل ولی اللہ. لوگوں میرا ایک قدم دنیا دے ہر ولی دے کاندھے دے اٹھے ہوئے اور جب میرے اس قدم کو تسلیم نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ولایت دے نال سرفراز نہیں فرمائے گا. اور جب آپ نے اعلان فرمایا دنیا خطے دے اٹھے اس عرب دے اٹھے اس زمین اٹھے جڑی جڑی جگہ تھے اولیاء کرام سن انہوں نے اپنی گردنہ جھکا کے اعلان کیتا حضور زیادہ قدم مبارک ساڑیاں گردنہ تے نہیں بلکہ ساڑے سرہ تے بھی ہے اور ساڑیاں اکھا دے اٹھے بھی ہے. اللہ پاک سانونا دی غلامی دے وچ زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.